سورہ توبہ مدنی صورت ہے، اور یہ اس کا جو واقعات ہیں وہ تمام واقعات غزوہ تبوک اور غزوہ تبوک کے بعد پیش آئے ہیں۔ اس میں آغاز میں کچھ مسلمانوں کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 9 ہجری میں امیر حج بنا کر بھیجا۔ جب وہ حج کے درمیان میں وہاں پر پہنچ چکے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا، اور انہوں نے وہاں پر جب حضرت ابو بکر صدیق سے ملے تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ آپ کس گھر سے آئے، کیا آپ کو امیر بنا کر بھیجا گیا ہے یا مامور بنا کر بھیجا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر الحج تو صدیق اکبر آپ ہی ہیں، مجھے کچھ باتوں کا حکم دیا گیا ہے جن میں یہ سورہ توبہ کی پہلی 30 یا 40 آیات مبارکہ ہیں جو وہاں پر آپ نے تلاوت کی۔ اس صورت کے آغاز میں جو کفار ہیں ان کے ساتھ جو پرانے معاہدات تھے ان کی منسوخی کا حکم دیا گیا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو حکم تھے وہ بھی سنائے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ کے حج کو نہ آئے، کوئی برا نہ ہو کر طواف نہ کرے، اہل ایمان کے علاوہ اہل ایمان کے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جس کے ساتھ معاہدہ ہے اگر اس نے عہد شکنی میں پہل کی تو اس کا جو ہے عہد، جس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے اگر اس نے عہد شکنی نہ کی تو اس کا معاہدہ اور اس کا عہد پورا کیا جائے گا، اور جس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے تو اس کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی ہے۔ اس اعلان پر مخالفین کی طرف سے بڑا شدید رد عمل آیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے معاہدوں کو توڑنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ہمارے تلوار اور نیزے جو ہیں وہ آپ کے درمیان جو ہے فیصلہ کر دیں گے۔ سورہ برات اور سورہ توبہ کا پس منظر تو یہ ہے، مگر اس سورہ کی یہ خوبی ہے کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی سورت کو تحریر کرایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی۔ غزوہ تبوک شدید گرمیوں کے موسم میں مسلمانوں نے کیسر کی طرف پیش قدمی کی، اور کیسر کے مختلف علاقوں کی طرف جب پیش قدمی کرنے سے پہلے مسلمانوں کو اپنے لشکر کی تیاری کے لیے بہت زیادہ مال و اسباب کی ضرورت تھی، اور یہ غزوہ تبوک اس وقت میں ایسے وقت میں ہو رہا تھا جب مسلمانوں کے پھل جو تھے وہ پک رہے تھے، اور ان کی آزمائش تھی کیا وہ پکی ہوئی پھل چھوڑ کر مدینہ سے کیسے روم کے علاقوں کی طرف کیسے جائے۔ تو یہ صحابہ کرام نے یہاں پر بہت زیادہ قربانیاں دیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی نے ہزاروں دینار و اشرفیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع کرا دی، حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے، اور حضرت عمر فاروق نے آدھا گھر کا سامان دیا۔ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے مزدوریاں کی، اور مزدوری کے لانے کے بعد کچھ کھجوریں یا کچھ چیزیں تھیں وہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دی ہوئی کھجوروں کو سارے اس جو ڈھیر تھا مال کے اوپر ڈال دیا۔ آخر یہ 30,000 کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں کیسر کے علاقوں کی طرف چڑھائی کے لیے چل پڑا۔ جب کیسر کو یہ خبر ملی کہ یہ درویش اور فقیر لوگ جنہیں وہ کچھ اہمیت نہیں دے رہا تھا وہ تو مسلح ہو کر اس کے علاقوں کی طرف آ رہے ہیں، تو اس نے اسی بات میں مصلحت جانی کہ وہ اس نے اپنے جو سپہ سالار وہاں پہ موجود تھے ان کو کہا کہ وہ جو تھے وہ قلعہ بند ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن تک ان کا محاصرہ کیا، اور اس دوران آپ نے جو 7 قریب کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں ان کو فتح کیا۔ اس میں عمان کا علاقہ جو ہے وہ قابل ذکر ہے، جربہ، ازرق اور ایلا کا عیسائی حکمران یوحنا وہ بھی دربار رسالت میں پیش ہوا اور صلح کا طلبگار ہوا، اور 300 دینار اس نے سالانہ جزیہ دینا قبول فرمایا۔ اس جو غزوہ تبوک یہ تھا کہ اس سے مسلمانوں کا جو تھا روب و دبدبہ 7 والی ریاستوں میں پڑ گیا، اور وہ کفار جو اس بات پہ خوشیاں منا رہے تھے کہ مسلمان کیسر سے ٹکرانے کے لیے چلے گئے ہیں تو اب وہ ملیا و میٹ ہو جائیں گے۔ تو سورت کے آغاز میں ہی ان کی اس خوشی اور ان کے ساتھ معاہدوں کی منسوخی کا اس لیے ذکر کر دیا گیا تھا کہ اب جو اسلام کی ریاست ہے وہ نئے قانون اور نئی طاقت اور سپر پاور بننے کی طرف اپنے سفر شروع کرنے لگی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک پر روانہ ہوئے تو پیچھے جو یہود منافقین مدینہ میں موجود تھے اور کفار مکہ کے ساتھ انہوں نے مل کر سازشیں رچانی شروع کر دی، اور اس بات کی پلاننگ شروع کر دی کہ اب وہ مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ تو مولانا مودودی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ الا تقاتلون قوما نقضوا ایمانہم، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان زوردار الفاظ سے مسلمانوں کی جہاد کی ترغیب دلانے کی وجہ یہ ہے کہ حج کے موقع پر اسلام کی نئی پالیسی کا اعلان کر دیا جائے، اور اس سے اندیشہ
تاکہ کہیں کفر کی بچی کچی جماعت اپنی بقا و سلامتی کے لیے اپنی ساری قوتوں اور وسائل کو داؤ پر لگا کر عرب کے اطراف و اکناف سے جتنے بھی مشرق تھے ان ساروں کو اکٹھا کر لے، یا اسلام مخالف گفتوں کو اکٹھا کر کے اسلام کو خاتمے کرنے کے لیے کوئی کوشش کرے، تو اس سے پہلے مسلمان ہی ان کو سرپرائز کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو کفار کے ساتھ جنگ کرنے سے کبھی بھی اپنے دامن کو چھڑانا نہیں چاہیے، بلکہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ حقیقی طاقت اور قوت کی جو مظہر ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو یہ وہی کفار مکہ ہیں جو برسوں سے مسلمانوں کو اذیتیں پہنچا رہے تھے، اور ان کے جو ہے ان کی قوت کے خاتمہ کرنے کے در پہ تھے اور مختلف سازشیں رچا رہے تھے۔ تو اس صورت میں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اب کفر و فسق کی ان علمداروں پر ضرب کاری لگا کر ان کی قوت کو خاک میں ملا دیں، اسلام اور فتح اور کفر کی ذلت دیکھ کر ان کے دل باغ باغ ہو جائیں گے۔ مسجدیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں، خصوصاً مسجد حرام اور کعبۃ اللہ کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو حرم کعبہ جو سالہ سال سے ان کافر اور مشرک لوگوں کی تولیت میں آئے اور یا کافر ان کے متولی بنے ہوئی ہیں، وہ اس سے ان کی کوئی عزت و عظمت کا معیار نہیں ہے۔ عزت و عظمت کا معیار جو ہے وہ رب کعبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے ہو رہا ہے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بن کے بدر کے میں آتے ہیں تو وہ آ کے جو ہے وہ بتاتے ہیں صحابہ کرام کو کہ جی میں ہم مسجد حرام کے آباد ہیں، متولی ہیں، ہم لوگوں کو آب زمزم پلاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کی جو ہے اس وقت تک مزہ آتا ہے جب لوگ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر مکمل ایمان ہو، اور اس ٹائم آپ کو ان تمام کاموں کا اجر ملے گا، اس کے علاوہ کوئی آپ کا اجر نہیں ہے۔ غزوہ حنین کا ذکر ہوتا ہے اور کہا جب مسلمان مکہ مکرمہ کو فتح کرتے ہیں اور 20 دن مکہ مکرمہ میں قیام کرتے ہیں اور صحابہ کرام بہت زیادہ طواف وغیرہ کرتے ہیں، تو اس دوران مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ کفار مکہ جو ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ بنو ثقیف اور حوازن کے قبائل جو ہیں وہ ایک لشکر جرار کی بنا رہے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں 12,000 صحابہ اور اس میں کچھ مشرک لوگ بھی شامل ہو گئے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حنین کے مقام کی طرف چل پڑے تاکہ ان کو کفار کو ان کے گھر میں جا کے ختم کیا جائے۔ جب مسلمان اس طرف جا رہے تھے تو ان کو اپنی جو تعداد تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ اس سے پہلے اسلامی لشکر کی اتنی زیادہ تعداد نہیں تھی، تو وہ اس تعداد پہ اوپر ان کو کافی زیادہ یعنی جب انہوں نے مسلمانوں نے اتنی بڑی تعداد کو دیکھا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج ہمیں کوئی طاقت بھی شکست نہیں دے سکتی، مگر یہ ہوا کہ ایک درہ تھا، پہاڑ تھا، اس کے درمیان میں سے جب مسلمان اس درے میں سے گزرنے لگے تو ایک ماہر تیر انداز تھے، جب وہ تمام مسلمان سینٹر میں پہنچ گئے تو ان تیر اندازوں نے نشانے لے لے کر مارنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اسلامی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور صحابہ کرام اور دوسرے مشرکین تھے وہ بھاگ نکلے۔ جب یہ بھاگ نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ استقامت پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے وہاں پہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا نبی اللہ کا ذبا اور انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں نبی برحق ہوں، میں کوئی جھوٹا نہیں ہوں۔ اور حضرت عباس نے آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی اور حضرت سفیان بن الحارث جیسے صحابہ جانصار صحابہ رہ گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنکر یا مٹی کی مٹھ بھری اور اس کو پھینک دیا، اور وہ جتنے بھی کنکر یا مٹی تھی وہ تمام کفار جو اس مخالف لشکر میں موجود تھے ان کی تمام کی آنکھوں میں گئے اور ان کو نقصان پہنچایا۔ اور اس بات کو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا اور انہوں نے بلند آواز میں گروہ مہاجرین اور گروہ انصار کو پکارا اور کہا، اے گروہ انصار جنہوں نے غریب و دیار مہاجرین کی مدد کی اور نازک وقت میں اسلام کی خدمت کی، اے گروہ مہاجرین جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی، جو بھی اس میں زندہ ہے وہ سب ایک مقام پہ جمع ہو، سب ان کے پاس جمع ہو جاؤ۔ آواز سے سنتے ہی صحابہ پروانہ وار شمع رسالت کی طرف پہنچے اور حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور جب حضور کے ارد گرد جمع ہوئے اور مسلمانوں نے مل کر ایک حملہ کیا اور اتنے زور و شدت کا حملہ ہوا کہ کفاروں کے پاؤں اکھڑ گئے اور کفار کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں 70 کے قریب آدمی قید ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ قیدی بنائے گئے، فقط صرف عورتیں جو قید ہوئی ان کی تعداد 6,000 تھی۔ بے انتہا مال غنیمت ہاتھ میں آیا۔ سورۃ توبہ میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو قائم کیا اس کے بعد سے 12 مہینے بنائے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں ذی القعدہ، ذی الحجہ
اور محرم اور رجب کے مہینے شامل ہیں۔ یہ وہ مہینے ہیں جن میں قدیم یعنی زمانہ جہالت میں بھی عرب کے لوگ ان مہینوں میں جنگ یا قتل و غارت سے گریز کیا کرتے تھے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 میں ہجرت کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ اگر آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کریں گے تو یہ اس میں آپ کا اپنا ہی نقصان ہے۔ اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کو حکم دیا گیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی معیت میں ہجرت کر کے نکل رہے تھے تو اس وقت تو کفار نے آپ کا پیچھے سے تعاقب کیا، تو غار ثور میں آپ نے قیام کیا، اور غار ثور میں کے موقع ایسا آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار کے درمیان ایک چند قدموں کا فاصلہ تھا۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق تھوڑے سے رنجیدہ ہوئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کا حصہ اتارا کہ لا تحزن ان اللہ معانا، کہ آپ خوف زدہ نہ ہو، آپ ڈرے نہیں، اللہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر نے غار میں کفار کو دیکھا تو انہیں بڑا اضطراب لاحق ہوا، اندیشہ پیدا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ اگر مشرکین میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی جگہ کو دیکھا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہو، اس سے بڑی عزت افزائی کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ ابو بکر صدیق کے بڑے نصیب اور بڑے فضل و کرم کی بات ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ جو عامل یعنی زکوٰۃ یا مختلف چیزوں کے لیے حکومت کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں تو اس میں سے انہیں تنخواہ بھی دی جاتی ہیں، اور زکوٰۃ کے مصارف جو ہے وہ ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فقیر مساکین لوگوں کا بنیادی حق ہے۔ زکوٰۃ کے 8 مصرف ہیں: فقراء، مساکین، زکوٰۃ وصول کرنے والے یا جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، مقروض، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اور مسافر۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ ایک جیسے ہی ہیں، وہ بدی اور برائی کو پھلنے پھولنے کا موقع دیتے ہیں اور نیکی کو وہ کاٹنے والے ہوتے ہیں، اور اس سے ان کے اس طرز عمل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ مومن وہ ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی جو کہ رئیس المنافقین تھا، جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عادت کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا کرتا یا قمیض مانگتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے عنایت فرما دیتے ہیں۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کرتا دے رہے ہوتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس کو کیوں دے رہے ہیں، اس نے تو ساری زندگی اسلام کی دشمنی میں گزاری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کرتا دینے کی یہ ان کو حکمت بتائی، اور اس کا بعد میں یہ بہت بڑا فائدہ ہوا کہ کیونکہ عبداللہ بن ابی کے پاس ہر ٹائم سینکڑوں منافقین بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ رئیس المنافقین تھا تو اس کے پاس سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کو بھی اپنی مغفرت اور نجات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتے کی ضرورت آ پڑی ہے تو انہوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اور اس طرح اور جب اس کا آخری وقت جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا جو تھا وہ مخلص صحابی تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا یا رسول اللہ آپ میرے والد کا جنازہ پڑھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے تو تب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ اعتراض کیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ بدر کے موقع پر غزوہ بدر میں قید ہو کر آئے تو ان کی قمیض پھٹ گئی تھی، تو عبداللہ کیونکہ وہ دراز قامت تھے تو عبداللہ بن ابی نے وہ اپنی قمیض حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ جو پہنائی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قمیض کا تحفہ دے کر وہ جو بدلہ تھا وہ عبداللہ بن ابی کا دنیا میں ہی ادا کر دیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا کر اس کی قبر پر جتنی دیر رکے رہے نا، اس ٹائم تک عذاب کے فرشتے وہاں پر نازل نہ اترے نہ، کیونکہ آپ نبی رحمت تھے اور رحمت کی موجودگی میں غضب کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ آئندہ کے بعد آپ نے کبھی کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا اور نہ ان کے کوئی کسی قسم کا کپڑا یا کوئی دینا ہے۔ ان چیزوں کی سورہ توبہ میں صراحت کے ساتھ حکم دے دیا گیا ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پہ رکنا بھی نہیں ہے اور نہ ان کا نماز جنازہ آپ نے پڑھنا ہے۔
منافقین جو اپنے نفاق میں پکے ہو گئے تھے ان کی پہچان کرا دی گئی. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دینے کے لیے آئے اور آپ نے مسجد میں جیسے ہی تشریف فرما ہوئی تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا تم منافق ہو مسجد سے نکل جاؤ، فلاں منافق ہے مسجد سے نکل جاؤ، فلاں منافق ہے. اس طرح ان کو دنیا میں بھی رسوا و ذلیل کر دیا گیا اور دوسرا عذاب جو ہے وہ ان کو قبر میں ہوگا اور قیامت والے دن بھی ان کے لیے شدید عذاب ہوگا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نام لے لے کر مسجد سے نکالا تو دنیاوی رسوائی اور ذلت بھی ان کا مقدر بن گئی. قباء کے قریب مسجد قباء کے بالکل سامنے منافقین نے ایک مسجد بنائی جس کا مقصد یہ تھا کہ اس مسجد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلائیں گے تو کسی نہ کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں شہید کر دیا جائے. تو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے پہنچے تو قرآن مجید کی ان آیات مبینات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبردار کر دیا اور آپ اس جگہ سے ہٹ گئے جہاں پہ پتھر گرا کے آپ کو شہید کرنے کی سازش کی گئی تھی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے ہٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجد تھی قرآن کریم نے اس مسجد کو مسجد زرار کہا جس کا جو بنی کفر اور تفریق یعنی منافقوں کے بنا پر بنائی گئی تھی. اور ابو عامر جو حنین کے غزوے کا باعث تھا وجہ بنا تھا اسی نے ان منافقوں کو کہا کہ وہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے سے ہٹائیں علیہ باللہ. تو اس کے بعد اس مسجد جو مسجد زرار تھی اس کی اینٹ سینٹ بجا دی گئی. مسجد قباء کی شان میں قرآن مجید کی آیات اتری کہ لا تکن فی ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فی. اور اس سورہ کے آخری آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو زندہ و جاوید ہے، قائم ہے اور اس کی مدد کے سوا کوئی پتہ بھی ہل نہیں سکتا. اور مہاجرین اور انصار وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی پیروی کی، مشکل کی گھڑی میں آزمات سے مدد حاصل کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے. اس سورہ کی آخری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دو نام یعنی رؤوف و رحیم کی سے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہے کہ مومن جو ہیں وہ بھلائی کے کاموں میں جو کام کرتے رہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ تو ان کی فلاح و بہبود کو چاہتے ہیں مگر یہ بے بس لوگ آپ کی تعلیمات کو نہیں سمجھ رہے اور اگر یہ آپ کی اطاعت کو فرض نہ جانے تو اے محبوب تمہیں کیا، تمہارا نگہبان جو ہے وہ رب العرش العظیم رب العرش عظیم کا مالک رب ہے. یہاں پہ اس سورت کا اختتام ہوتا ہے. سورہ توبہ بہت ہی عظمت والی اور عظمت والی سورہ ہے.